بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کانسٹیٹیوشن ایوولوشن ان پاکستان فرام 1947 ٹو 73۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کویشچن CSS 2022 پیپر 2 کے اندر آیا تھا، بریفلی ایکسپلین دا کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ان پاکستان۔ تو 20 مارکس کا کویشچن آیا تھا، تو اسی لیے اس مور امپورٹنٹ ٹاپک فار CSS اینڈ PMS، تو اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ٹاپک جو ہے دس از اے بٹ لینتھی، بٹ اس طرح ہے کہ آپ نے کرنا ہے جو بڑے بڑے ایونٹس ہیں آپ نے سب کو مینشن کرنا ہے، اور خیر اگر ایک میں پھر 10-11 پوائنٹس ہے تو آپ اگر ٹائم کی وجہ سے پھر 7-8 لکھ لے تو اٹس اوکے، بٹ جو بڑے بڑے ایونٹس ہیں آپ نے سب کو اس میں لانا ہے۔ تو سب سے پہلے جو تھا کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ فرام 1947 ٹو 56، وہ آپ سٹارٹ کر لے کہاں سے کہ انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو تھا 1935 کا، تو اس کا سیکشن 8 جو ہے اٹ الاؤڈ بوتھ پاکستان اینڈ انڈیا لائک دا نیو ڈومینینز ٹو یوز یا ٹو اڈاپٹ دس ایکٹ ایز دیئر انٹرم کنسٹیٹیوشن۔ تو پاکستان نے بھی اسی طرح کر لیا، پاکستان نے تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹس کرا کے اس کو اپنا پہلا آئین بنا لیا، انٹرم کنسٹیٹیوشن لائک نگران، جس طرح نگران کنسٹیٹیوشن بنا لیا کچھ ٹائم کے لیے۔ اور پھر جو تھا تو فرسٹ کنسٹیٹیوشن اسمبلی جو تھی وہ بنی کب، وہ 10 سے 14 اگست تک جو تھی کراچی میں ہو گئی۔ اس کا جو پہلا پریزیڈنٹ تھا ڈے فرسٹ پہ 10 اگست کو، وہ جوگیندر ناتھ مینڈل جو تھا مائنارٹی ریپریزنٹیٹیو تھا، تو جس کو قائد اعظم محمد علی جناح اپنا لیفٹ ہینڈ بھی کہتے تھے، تو وہ بن گیا پہلا پریزیڈنٹ آف دا کنسٹیٹیوشنٹ اسمبلی۔ پھر جو تھا 11 کو قائد اعظم محمد علی جناح بن گئے پرماننٹ ممبر آف دا کنسٹیٹیوشنٹ اسمبلی، پرماننٹ پریزیڈنٹ آف دا کنسٹیٹیوشنٹ اسمبلی۔ اچھا، تو جو سب سے بڑا مائل سٹون ہے کنسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ میں وہ ہے ہمارے پاس آبجیکٹیو ریزولوشن، جو کہ نوابزادہ محمد لیاقت علی خان نے جو ہے مارچ 1949 میں اسمبلی میں جمع کی تھی۔ ہم اس کو تھوڑی دیر بعد ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو تھا 12 مارچ کو لیاقت علی خان نے کمیٹیز بنائی۔ ایک بڑی کمیٹی تھی بیسک پرنسپلز کمیٹی، اس کے اندر جو تھی پھر 3 کمیٹیز تھی، سب کمیٹیز، ون آن فیڈرلزم، لائک فیڈرلزم پہ وہ ایک رپورٹ بنائے، اور دوسرا تھا فرنچائز پہ، لائک ووٹنگ سسٹم، ووٹنگ میکینزم، کس طرح ووٹنگ ہوگی، کس کی ہوگی، کتنی حد تک ہوگی، تو اس پہ، اور تیسرا تھا جوڈیشری پہ ایک سب کمیٹی بن گئی کہ جوڈیشری کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس کو بیان کرے، ایکسپلین کریں، مرتب کریں۔ اس کے علاوہ جو تھی تعلیمات اسلامیہ پہ ایک کمیٹی بنی، جو کہ ان کمیٹیز پہ نظر رکھے کہ کوئی چیز اگینسٹ شریعت تو نہیں جا رہی۔ تو اس کمیٹی نے جو ہے اپنی ایک انٹرم رپورٹ جمع کی سپٹمبر 1950 کو، اس کو پھر پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے اسمبلی میں جمع کیا۔ اس میں جو تھا آبجیکٹیو ریزولوشن کو اس نے انکارپوریٹ کروایا۔ اس کے جو فیچرز تھے بڑے بڑے وہ یہ تھے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوگا وہ مسلم ہوگا، مطلب جو اس ٹائم تو گورنر جنرل تھا لیکن بعد میں پھر صدر بن گیا، جو ابھی بھی صدر ہے، تو وہ کیا ہوگا، مسلم ہوگا، اور پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ پرائم منسٹر کو نامینیٹ کرے گا۔ پھر جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگی، ایک اپر ہاؤس ہوگا، ایک لوور ہاؤس ہوگا۔ پھر جو ہے 3 لسٹ اس میں بھی ایڈوائز کیے، لائک ابھی تک یعنی 2018 تک ہمارے ہاں 1973 کنسٹیٹیوشن میں بھی یہی 3 لسٹ تھے، لیکن پھر کیا کنکرنٹ لسٹ جو تھا اس کو ختم کیا آفٹر 18 امینڈمنٹ، اور ابھی صرف 2 لسٹ ہے، فیڈرل لسٹ اور پروونشل لسٹ، جو کنکرنٹ ہے اس کو ختم کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو تھا اردو، اس کی تجویز تھی کہ اس کو نیشنل لینگویج قرار دیا جائے۔ دوسرا رپورٹ آ گیا، لیکن لیاقت علی خان جو تھا وہ شہید ہوا تھا، تو وہ ناظم الدین رپورٹ
کے نام سے بھی مشہور ہے. ناظم الدین جو تھا خواجہ ناظم الدین، یہ پرائم منسٹر تھا اسی ٹائم. تو آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے اس میں پریمبل بنا لیا گیا. اس میں کہا گیا کہ کوئی بھی لا شریعت کے اگینسٹ نہیں جائے گی. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی، پارلیمنٹری سسٹم ہوگا. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا مطلب کہ ایک سینٹر ہے، ٹھیک ہے، تو سینٹر اپنی پروونسز یا یونٹس جو ہے اس کو پاور ڈیولپ کرے گی، اور کچھ پاورز سینٹر کے پاس ہوں گے لیکن زیادہ تر پاور جو ہے وہ پروونسز کے پاس ہوگی. سارٹ آف گورنمنٹ از کالڈ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. اور پارلیمنٹری سسٹم ہوگی، لائک پرائم منسٹر جو ہوگا پارلیمانی نظام میں، پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا جو پریزیڈنٹ ہے، اس ٹائم تو گورنر جنرل تھا. بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگی، لائک 2 ہاؤسز ہو گئے جو کہ آج کل نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے. تو اس ٹائم اس نے تجویز جو دی تھی وہ ہاؤس آف یونٹس لائک دا سینٹ. اس میں 120 ممبرز اس نے تجویز کیے، اور مطلب 60 فرام ایچ ونگ، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. اور پیپل ہاؤس آف پیپل جو تھا، لائک جو کہ عوام اس کو الیکٹ کر کے آتی ہے، جو کہ آج کل کی نیشنل اسمبلی کی جیسی تھی. تو اس میں 400 اس نے اس کی نمبر بتائی کہ اس کے 400 ممبر ہو، اور 3 لسٹ اس میں بھی تھے، یعنی فیڈرل، پروونشل اینڈ کنکرنٹ لسٹ. اس کے بعد جو ہے سینٹر جو ہوگا وہ پاورفل ہوگا. سپریم کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل ہیرارکی کے ٹاپ پہ ہوگی. بورڈ آف علماء ہوگا جو کہ وہ کیا کرے گا، جو کہ آئین کو دیکھے گا کہ وہ آیا آئین جو ہے یہ تو کہیں شریعہ کے اگینسٹ تو نہیں جا رہی. اچھا، یہ جو تھا خواجہ ناظم الدین رپورٹ یہ فیل ہو گیا. اینڈ اس کو کیوں فیل ہو گیا، سب سے بڑا ریزن جو تھا پنجابی بنگالی کرائسس. لائک ایک طرف پہ بنگالی تھے جو کہ نومیریکل میجارٹی تھی اس کی، اور دوسری سائڈ پہ پنجابیز تھے جو کہ ویسٹ پاکستان کے تھرو جو 1 یونٹ بنا تھا. تو اس میں سندھی بھی تھے، پشتون بھی تھے، بلوچی بھی تھے. یہ پورا جو آج کل کا پاکستان ہے تو وہ تھا. تو اسی 1 یونٹ پہ پھر پنجابیوں کی جو ڈومیننس تھی وہ نہیں تھی، کیونکہ بنگالی زیادہ تھی. تو اس پہ اس کی وہ چڑھ گئی ادھر پنجاب میں، ادھر بنگال میں. تو دس از کالڈ پنجابی بنگالی کرائسس، مطلب ریپریزنٹیشن پہ. اور دوسرا جو تھا تو زیادہ پاورز جو تھے اس نے سینٹر کو دیے. سینٹر واز مور پاورفل، لائک جو ریزیڈیوری پاور تھے وہ سارے کے سارے سینٹر کے پاس ہی رہ گئے اس تجویز میں. اور علماء جو تھے ان الیکٹڈ علماء تھے، اور اس کو اتنا زیادہ پاور دیا گیا کہ کوئی بھی لا اس کو مطلب اگر شریعہ کے اگینسٹ نظر آئے تو وہ اس کو نل اینڈ وائڈ کرے. پھر اس کے بعد جو ہے بوگرا فارمولا. تو بوگرا فارمولا کیا ہے، جس طرح خواجہ ناظم الدین نے جو ہے اس کی رپورٹ بنائی تو وہ تو مسترد ہوئی. تو غلام محمد جو تھا یہ گورنر جنرل تھا، تو اس نے اس کی حکومت کو مطلب وہ ڈسمس کروایا اس کو. اور بوگرا صاحب جو تھے محمد علی بوگرا، تو یہ یو ایس اے میں پاکستان کے سفیر تھے. تو اس کو ادھر سے بلا لیا کہ آپ آ جائیں یہاں پرائم منسٹرشپ کے لیے. تو یہ ادھر سے آ گیا، اور یہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا. حالانکہ یہ لیجسلیچر کا ممبر بھی نہیں تھا، لیکن بس اس ٹائم یہ حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خراب تھی. مسلم لیگ میں کوئی اس طرح بندہ نہیں تھا جو کہ اس کو اپوز کرے، اس کو کنڈیم کرے. تو یہ بن گیا. تو اس نے اپنی ایک سجیشن جو تھا، یہ فارمولا اس کو پریزنٹڈ ٹو دا گورنر جنرل صاحب آن 7 اکتوبر 1953. اس کے جو اہم نکات تھے وہ یہ تھے کہ پاکستان جو ہوگا اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی، پارلیمنٹری سیٹ اپ ہوگا، 3 لسٹ ہوں گے، آبجیکٹیو ریزولوشن ایز اے پریمبل ہوگا کنسٹیٹیوشن میں، بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگا جس میں اپر ہاؤس میں 100 ممبرز ہوں گے، 50 فرام ایچ ونگ +2 ریزرو فار وومن، اینڈ 300 آن پاپولیشن بیسز. اس میں 14 جو ہے یہ وومن کے لیے بھی رکھے ریزرو. تو
ان دا کیس آف اینی کنٹرڈکشن جو ہے جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے گا اور وہ فیصلے کو حتمی شکل دے گا. اور پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ مسلم ہوگا اور وہ جو ہے پرائم منسٹر کو نامنیٹ کرے گا. وہ پرائم منسٹر پہ جا کے ہاؤس سے ووٹ آف کانفیڈنس لے گا. ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہوگا وہ اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایسٹ پاکستان سے ہے تو ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہوگا وہ ویسٹ پاکستان سے ہوگا. اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ویسٹ پاکستان سے ہے تو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ایسٹ پاکستان سے ہوگا. لائک ایک ادھر سے ایک ادھر سے. تو اچھا تو سپریم کورٹ جو ہے دس شوڈ بی آن دا ٹاپ آف جوڈیشل ہیرارکی. اور کوئی بھی فیصلہ اگر پھر یونٹس یا سینٹر کے درمیان اگر نہیں حل پا رہا ہو تو وہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. اور بنگالی اور اردو کو دونوں کو قومی زبانیں قرار دیے گئے اس فارمولہ کے اندر. یہ بھی فیل ہو گیا. کیوں فیل ہو گیا؟ کیونکہ غلام محمد جو تھا اس نے جب دیکھا کہ میرے جو پاورز ہے وہ تو ختم ہوتے جا رہے ہیں تو اس نے کیا کیا، اس نے پورے اسمبلی کو جو ہے اس نے اڑا دیا. اس نے پورے اسمبلی کو ہی ڈیزالو کر دیا. تو اس اسمبلی کا جو اسپیکر تھا مولوی تمیز الدین، تو وہ گیا سندھ ہائی کورٹ میں، اس نے چیلنج کیا اور سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے گورنر جنرل کی جو رولنگ تھی، جو اس کی ڈیسیجن تھی، اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا. لیکن وہ گیا فیڈرل گورنمنٹ میں جو اس وقت کی آج کل کا سپریم کورٹ جو ہے، تو ادھر بیٹھا تھا جسٹس منیر صاحب. تو جسٹس منیر نے جو ہے اس نے غلام محمد والی جو ڈیسیجن تھی ریزولوشن کی وہ اس نے ٹھیک قرار کر دی اور اسمبلی دس ڈیزالوڈ. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری اسمبلی اس نے بنائی. ٹھیک ہے، وہ کس طرح تھی کہ اس نے 80 ممبرز اس میں رکھے اور وہ 80 ممبرز جو تھے وہ پروونشل اسمبلیز جو تھے وہاں سے اس نے لا کے اسمبلی میں بٹھائے. اور چودھری محمد علی جو تھا وہ اس کا پرائم منسٹر بن گیا. وہ ایک قابل بندہ تھا. اس نے ویسٹ پاکستان ایکٹ پاس کیا اور اس کے تھرو اس نے 1 یونٹ جو تھا اس کو انفورس کروایا 30 سپٹمبر 1955 کو. اس نے ایک ڈرافٹ بنایا جنوری 1956 میں کنسٹیٹیوشن کا، اور اس کنسٹیٹیوشن کو جو ہے فائنلی 23 مارچ 1956 کو جو ہے پاکستان کا پہلا اور نیا آئین اس نے مقرر کیا. ٹھیک ہے، اس کو پاس کیا. اچھا ابھی آتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کی طرف. واٹ از آبجیکٹیو ریزولوشن؟ تو آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے یہ مارچ 1949 میں لیاقت علی خان نے اسمبلی میں جمع کی تھی. اور پھر جو ہے لیکن یہ ان تینوں کنسٹیٹیوشنز کے پریمبل میں تھی، اور پھر آخرکار جنرل ضیاء الحق نے جو ہے پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو، پریزیڈنشل آرڈر نمبر 14 کے تھرو اس کو آئین کا باقاعدہ حصہ بنا لیا گیا آرٹیکل 2A کے اندر. تو ابھی جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن 1973 کے کنسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 2A کے اندر ہے. اچھا اس کے جو نمایاں خصوصیات تھے وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ سورینٹی آف اللہ ہوگی، اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی. کنسٹیٹیوشن میکنگ جو ہے یہ اسمبلی کا کام ہوگا. اور یہ جو اسٹیٹ پاور ہے یہ جو اسٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں اس کو مقدس امانت سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کرے گا. اس کے بعد جو ہے پروویژنز آف اسلامک انوائرمنٹ، یعنی لوگوں کو اسلامک انوائرمنٹ دیا جائے گا. مائنارٹیز کو جو ہے اس کو اپنے حقوق دیے جائیں گے. لوگوں کو جو ہے اس کے رائٹس، مساوات، ایکویلٹی، فریڈم، ڈیموکریسی اینڈ سوشل جسٹس دیا جائے گا. ملک کے اندر جو ہے ڈیموکریسی ہوگی اور فیڈریشن یعنی فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ ہوگا. پروونسز کے پاس جو ہے اٹانومی ہوگی، وہ خود مختار ہوگی اور نیشنل انٹیگریشن ہوگا. این آنریبل فارن پالیسی ہوگی، عزت دار قسم کی فارن پالیسی ہوگی. اچھا اس کی امپورٹنس جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کی، اس کی تھوڑی امپورٹنس کو دیکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر جو ہے کنسٹیٹیوشن اسمبلی نے یہ ایکسیپٹ کر دیا کہ سپریم اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دوسرا جو ہے
اس نے کہا کہ اسلامائزیشن کو جو مطلب اس کے بعد جتنی بھی چیزیں بن گئی 1973 کو، یہ اسی کے تھرو، اسی کی لائٹ میں بن گئی. لائک کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے، اس کے علاوہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامک پروویژنس ہے کنسٹیٹیوشن کے اندر، تو وہ ہی اس کی امپورٹنس ہے آبجیکٹو ریزولوشن کی. اسی کی وجہ سے آج کل کے کنسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے. مائنارٹیز کو جو ہے سیف انوائرمنٹ دیا گیا، ڈیموکریسی اور فیڈرلزم کو انشور کیا گیا. سوشل جسٹس جو ہے یہ پرائیورٹی تھی، تو سوشل جسٹس کو انشور کروا دیا گیا. بیلنسڈ فارن پالیسی رکھی گئی. روڈ میپ فار دا کنسٹیٹیوشن میکرز، یعنی کنسٹیٹیوشن میکرز جو تھے اس کو اس کی باؤنڈریز یاد دلائے. ٹھیک ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے باہر نہیں جانا ہے، آپ نے ان چیزوں کے اندر رہ کے قانون سازی کرنی ہے. اچھا، پھر ہے فیچرز آف 1956 کانسٹیٹیوشن. تو 1956 کا جو پہلا کنسٹیٹیوشن تھا ہمارا، تو اس کے کچھ فیچرز ہے. سب سے پہلا جو فیچر ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اچھا، تو اس کا جو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ یہ ریٹن کنسٹیٹیوشن تھا، لینتھی کنسٹیٹیوشن تھا، وچ کنسسٹ آف 234 آرٹیکلز. یہ پارشلی ریجٹ تھا، لائک پارشلی ریجٹ. جو اس کے امینڈمنٹس تھے وہ پارشلی مطلب سارٹ آف مشکل کام تھا. کس طرح؟ لائک سمپل میجورٹی کے تھرو. سمپل میجورٹی مین 51% آف دا ہول ہاؤس. ٹھیک ہے، پورے ممبرس کے 51% اگر ہو اس کو ایک چیز کو، ایک بل کو پاس کرے تو وہ پاس ہوگا. اینڈ ایبسولوٹ میجورٹی کا مطلب کہ 2/3 جو ہوگی، تو پریزنٹ ممبرز میں جو 2/3 ایک بل کو پاس کریں تو وہ پاس کنسیڈر کیا جائے گا. تو دس از سارٹ آف پارشل ریجٹ کنسٹیٹیوشن. ریجٹ تھا لیکن اتنا زیادہ ریجٹ نہیں تھا، آسانی سے اس میں چینجز یا ترامیم جو ہے وہ کیے جا سکتے تھے. پھر جو ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھی، اس میں 2 پروونسز تھے، ایک ایسٹ پاکستان، ایک ویسٹ پاکستان. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی تجویز میں، مطلب ریالٹی میں تو وہ اتنی نہیں تھی، لیکن جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی اس کو مطلب کہ پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ کیا کرے گا، پرائم منسٹر کو نامینیٹ کرے گا، وہ پھر ہاؤس سے ووٹ لے گا اور اپنا کیبنٹ بنائے گا، اور پاور جو ہوگی وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوگی. ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہوگا وہ پرائم منسٹر ہوگا. پھر جو ہے یونیکیمرل لیجسلیچر ہوگی، لیکن صرف ایک ہاؤس ہوگا لیجسلیشن کے لیے، وہ جو وہی اس ٹائم پہ تھا تو وہی ایک ہاؤس تھا. پھر جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی، جوڈیشری آزاد ہوگی ہر قسم کے انٹرفیرنس سے، وہ اپنے منصفانہ فیصلے دے سکیں گے. پھر ہے پرنسپل آف فارن پالیسی. فارن پالیسی کے جو تھے اس کے نمایاں اصول و کنسٹیٹیوشن کے اندر موجود تھے کہ جس کو لے کے پاکستان کی حکومت اپنی فارن پالیسی مرتب کرائے گی. اس کے بعد جو ہے اسلامک پروویژنز اس میں دیے گئے تھے، لائک دا نیم آف دا کنٹری از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس کے بعد جو ہے ایڈوائزری کونسلز علماء کا کہ وہ کنسٹیٹیوشن میکرز کو کیا کرے، اس کو اسسٹ کرے کنسٹیٹیوشن میکنگ میں کہ کوئی چیز شریعہ کے اگینسٹ نہ جاتی ہو، اور اسلامک انوائرمنٹ لوگوں کو دے دینا کہ کوئی بھی چیز اینٹی اسلامک نہ ہو پاکستان کے اندر. پھر جو ہے ایمرجنسی پروویژنز تھے اس میں، اور ایمرجنسی پروویژنز یہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی ملک پہ کوئی جھگڑا، کوئی دنگا فساد، کوئی فورن انویژن، ایگریشن ایٹسٹرا، کوئی اس طرح چیز ہو، تو وہ کیا کرتی ہے اس ٹائم میں پریزیڈنٹ کے پاس ہی اختیار ہوتا تھا کہ وہ کیا کرے. آج کل بھی ہے ایمرجنسی پروویژنز کنسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیا کر سکتا تھا، پھر وہ ایمرجنسی لگاتا تھا، اور ایمرجنسی کے تھرو جو تھے فنڈامنٹل رائٹس وہ کنفسکیٹ ہو جاتے تھے، پھر لوگوں کو وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس اس میں نہیں ملتے. اچھا، پھر تھا فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ لوگوں کو انشور کروائی تھی، لائک بنیادی حقوق جو ہے. اور جو پاکستان تھا وہ ریپبلک بن گیا، تو ریپبلک مین کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوگا نا، جو پریزیڈنٹ، تو پریزیڈنٹ کیا ہوگا، وہ الیکٹ ہو کے آتا ہوگا، مطلب جہاں سے بھی ہو، جیسا بھی ہو. لائک 2 فارمز آف الیکشنز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ الیکشن اینڈ انڈائریکٹ الیکشن. تو عموماً کیا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ
پارلیمنٹری فارم آف سیٹ اپ میں جو ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن کے تھرو آتا ہے. اس طرح پاکستان کے کیس میں دیکھا جائے تو صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو منتخب کراتی ہے. تو دس سارٹ آف گورنمنٹ ان وچ پریزیڈنٹ از الیکٹڈ in either way, this is called Republican form of government. پھر جو ہے ابھی ہے کہ کچھ کازز جس کی وجہ سے کنسٹیٹیوشن میکنگ میں ڈیلے آ گئی. تو سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ جیوگرافیکل سچویشن جو تھی اس ٹائم میں، لائک ایک ونگ ادھر تھا ایک ونگ ادھر تھا، تو درمیان میں 1000 میل سے زیادہ فاصلہ تھا، اور وہ بھی انڈیا جیسا ملک تھا جو کہ اگریسو تھا، وہ کہ جو پاکستان کا وجود نہیں مانتا تھا اور پاکستان کو ختم کرنے پہ تلا ہوا تھا. تو اس ٹائم میں یہ ایک ایشو تھا کہ کس طرح کنسٹیٹیوشن کو میک کیا جائے، کس طرح اس کو انشور کیا جائے. اور ایشو صرف جغرافی کی نہیں تھی، اس میں ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز تھے، مختلف قسم کے ایتھنیسٹیز تھے جو کہ لا الہ الا اللہ پہ جو تھے اکٹھے ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب پاکستان بنا تو اس کو اپنی ایتھنیسٹی یاد آ گئی، تو وہ چیز اس کو بھول گئی. تو وہ بھی ایک ایشو تھا. اس کے علاوہ جو تھا پولیٹیکل انریسٹ ان ایسٹ پاکستان میں جو تھا پولیٹیکل انریسٹ بن گیا. کس نے بنایا؟ جو کہ مولوی فضل حق تھا، شیر بنگال صاحب. تو وہ کمبائنڈ اپوزیشن کو اس نے کیا کر دیا سی ایم بننے کے لیے، تو اس نے دنگا فساد اور وہ چیزیں شروع کی اس میں. اس کے علاوہ جو تھے جو نان بنگالیز تھے اس پہ اس نے مطلب بنگالیوں نے ظلم شروع کر دیا. تو یہ بھی ایک ایشو تھا کہ مطلب حکومت کو پھر یہ چیلنج تھا کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے بجائے کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کے. تو یہ ڈیلے کا ایک سبب بن گیا. اس کے علاوہ جو تھا لینگوسٹک ایشوز جو یہ تھے، پرٹیکولرلی بنگالیز جو تھے وہ نومیریکل میجورٹی میں تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ بنگالی جو ہے اس کو نیشنل لینگویج بنا دیا جائے. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں کوئی بنگالی پنجابی سندھی یہ نہیں ہے، ہم سب ایک پاکستانی ہے. اور پاکستان مطلب وحدت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہماری زبان ایک ایسی زبان ہو جو کسی ایک کا نہ ہو. تو اس نے اردو پہ زیادہ انسسٹ کیا. پھر اس کا جو قائد اعظم محمد علی جناح ڈھاکہ یونیورسٹی میں تو اسٹوڈنٹس نے جو ہے ایجیٹیشن شروع کر دیے، پھر پولیس نے فائرنگ کر دی، تو بات بہت بگڑ گئی. تو یہ ایشو تھا کہ کون سی زبان نیشنل لینگویج ہوگی. پھر اس کے بعد جو تھا ڈسٹریبیوشن آف پاور. تو ڈسٹریبیوشن آف پاور قائد اعظم محمد علی جناح جب تک پاکستان نہیں بنا تھا تو وہ ایک اسٹرانگ فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں تھے اور ہر ٹائم اس پہ بول رہے تھے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر بعد میں وہ تو بہت جلدی مطلب وفات پا گئی، تو وہ موجود نہیں تھا. اور پھر جو لوگ بیٹھے تھے تو وہ پاور کو ڈیوالو نہیں کرتے تھے. تو ڈسٹریبیوشن آف پاور واز اے میجر ایشو at that time which became the cause of delay in the constitution making. پھر اس کے بعد جو ہے سسٹم آف گورنمنٹ، تو یہ بھی ایک بڑا ایشو تھا کہ کس ٹائپ کا گورنمنٹ ہوگا ملک کے اندر. تو پھر اس کے بعد جو ہے پروونشل ریپرزنٹیشن کا ایک ایشو تھا، بہت بڑا ایشو تھا. یہ تھا پارٹیکولرلی ویسٹ پاکستان میں، کیونکہ یہاں پہ پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ، تو یہ 4-5 بڑے میجر جو ہے آج کل کے جو پروونسز تھے وہ کہ ایک یونٹ میں ایک تھے. تو یہ ایک ایشو تھا اس کے لیے کہ اس کو ریپرزنٹیشن اتنی نہیں مل رہی تھی. تو یہ ایک ایشو تھا جو کہ چل رہا تھا، تو یہ بھی ایک سبب بن گیا ڈیلے کا. اس کے علاوہ جو الیکٹورل سسٹم تھا پرٹیکولرلی فار مائنارٹیز، وہ یہ تھا کہ الیکٹورل سسٹم کس طرح ہوگا، لائک اس کے لیے جو ہے ریزرو وہ ہوگی کہ مطلب جنرل ہوگا. تو اسی لیے یہ بھی ایک ایشو تھا مائنارٹی کی طرف سے، کیونکہ وہ اپنی ریپرزنٹیشن چاہتی تھی اور سپریٹ الیکٹوریٹ چاہتے تھے. اور اس طرف کے لوگ جو تھے وہ سپریٹ الیکٹوریٹ کے حق میں نہیں تھے، تو یہ جوائنٹ الیکٹوریٹ چاہتے تھے. تو یہ بھی ایک ایشو تھا. اس کے علاوہ جو ہے مائنارٹی پروٹیکشن کا یہ بھی ایک ایشو تھا، لائک کچھ لوگ مطلب انڈیا نہیں گئے، وہ یہاں رہ گئے، تو اس کے لیے بھی ایک ایشو تھا. کچھ لوگ جو تھے ادھر سے بھی آ گئے یہاں پہ، اس کو قائد اعظم نے انشور کروایا تھا کہ آپ کو کمپلیٹ سٹیزن شپ مطلب پروٹیکشن دیا جائے گا.
تو اس کے بھی ایشوز تھے، تو یہ بھی ایک ڈیلے کا ایک سبب بن گیا. خیر چھوٹا سبب ہے لیکن ہے. تو اس سب سے بڑا ریزن جو تھا وہ کرپٹ لیڈرشپ تھی، جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور پھر اس کے بعد جو تھا اس کا رائٹ ہینڈ جو وہ بتاتی تھی نوابزادہ لیاقت علی خان، تو وہ بھی بہت جلدی گزرے. تو پاکستان کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو کہ کرزمیٹک لیڈر ہو قائد اعظم محمد علی جناح جیسے. اور سارے کے جو بچ گئے تھے تو مسلم لیگ والے اس ٹائم میں، تو وہ سارے کرپٹ بن گئے تھے لینڈ گریبنگ میں اور پاور میں، سب بس پاور کے چکر میں بالکل پاگل ہو گئے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا. لائک غلام محمد کو دیکھ لے بندہ، پھر جس نے جو ہے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے اسکندر مرزا، اس نے کتنے حکومتیں جو ہے کچھ مہینوں کے اندر جو ہے اس نے 2 سال کے اندر اس نے 4 حکومتیں جو ہے فارغ کر دیے. پھر اسلامک نیچر ہے، تو پاکستان جو بنا تھا لا الہ الا اللہ پہ، مطلب مذہب کے بنیاد پہ بنا تھا. تو علماء کو یہ ایک مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو ہے ملک بنایا تھا اسلام کے نام پر، اور ابھی اس میں اسلام نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو اسلام مطلب شریعہ لا کے انڈر اسی طرح چاہتے تھے. اور یہاں جو لوگ بیٹھے تھے جو اشرافیہ تھی، تو وہ اسلام سے تو ڈرتے تھے، مطلب اگر اسلام آ گیا تو پھر اس کا کام خراب ہو جائے گا. تو اس میں ایک ایشو چل رہا تھا جو کہ ڈیلے کا سبب بن گیا. اور سب سے بڑی ایشو جو ہے وہ ڈیزولوشن آف دا اسمبلی. لائک اس ٹائم پہ کنسٹیٹیوشن بس بن ہی چکا تھا، لیکن گورنر جنرل نے جو ہے غلام محمد نے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. اچھا، اس کے بعد جو ہے فیلئر آف 1956 کنسٹیٹیوشن کہ وہ کیوں فیل ہو گیا. تو سب سے بڑا جو ریزن ہے نمبر 1 پہ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں تھی. لائک ایسا لیڈرشپ جو کہ عوام کو سب کو ایک کر سکے اور عوام کو لیڈ کر سکے، اور جو تھے لوگ اس ٹائم اس کو بٹھا کے ایک کنسنسس بنا سکے. تو اس طرح کوئی لیڈرشپ نہیں تھا موجود، تو یہ بھی ایک ریزن بن گیا. دوسرا جو تھا پولیٹیکل پارٹیز جو تھے اس کا رول بڑا ڈسکریجنگ تھا، کیونکہ کوئی ایسا بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جو آج کل کی طرح کہ ہر ایک مطلب کوئی ویلیوز جو ایتھکس دیکھے، ہر ایک چیز جو ہے یہ آئین میں یہ تو لکھا نہیں ہوتا. کچھ ویلیوز ہوتے ہیں، کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، کچھ کنونشنز ہوتی ہے، روایات ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان میں نہ تھا، نہ ہے، اور نہ نظر آ رہا ہے. تو اس ٹائم بھی یہ نہیں تھی. بس ہر ایک پارٹی جو تھی وہ اپنے لیے پاور کے لیے بالکل پاگل تھے. تو اسی کی وجہ سے جو ہے کنسٹیٹیوشن وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا. پھر جو تھا لیک آف پولیٹیکل اویئرنیس اینڈ ٹریننگ، تو لوگوں کے اندر بھی پولیٹیکل اویئرنیس نہیں تھی. جس طرح اسکندر مرزا کہہ رہا تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ الٹریٹ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ویل اویئر لوگوں کا کام ہے. اور آپ 15% لٹریسی کے ساتھ کس طرح جو ہے ڈیموکریسی کو چلا سکیں گے. یہ ایک اسے بھی اس پہ آیا تھا کہ ڈیموکریسی از دا ورسٹ فارم آف گورنمنٹ فار الٹریٹ پیپل. تو پاکستان میں جو تھا جو برٹش راج جو ختم ہو گئی، تو یہاں لٹریسی ریٹ جو تھا 15 تھا. تو وہ کہہ رہا مطلب لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں تھی، بس جس نے لوٹا جس طرح لوٹا. پھر جو ہے 4 پہ اکنامک انسٹیبلٹی تھی. لائک پاکستان کا جو شیئر تھا تو وہ بھی وہ نہیں مل رہا تھا، لیکن پھر جو ہے گاندھی صاحب نے اس نے احتجاج کیا تو وہ تو پھر مل بھی گیا، لیکن بہت بعد میں، اور وہ بھی بہت کم تھا. اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو انڈسٹریل بیس تھا وہ بہت کم تھا. مطلب کوئی ویل نون انڈسٹری ایسی نہیں تھی جو کہ اس ٹائم کے جو سب کانٹیننٹ تھی تو اس سائڈ پہ تھی. جو سارے انڈسٹریز اور فیکٹریز تھے، جو بڑے بڑے جو کمپنیاں تھیں وہ تو اس سائڈ پہ تھی. تو پاکستان میں تو کوئی اس طرح ویل اسٹیبلشڈ نہ کوئی بزنس تھا، نہ کوئی انڈسٹری تھی. تو اکانومی خراب تھی. دس از اے ریزن کہ یہ مطلب آئین جو ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکا. پھر لیک آف ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہے
ڈیموکریٹک ویلیوز، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ڈیموکریسی کے اندر کچھ ویلیوز، کچھ ایتھکس تو اس کی کمی تھی، بلکہ نہیں تھی۔ اچھا، پھر کنسٹیٹیوشن کے اندر بھی کچھ چیزیں، کچھ فالٹس تھی، لائک نمبر 1 پہ نیچر آف فیڈریشن، لیکن بات کی گئی تھی فیڈریشن کے، اور پھر صوبوں کو جو ہے اختیارات نہیں دیے جا رہے تھے۔ تو دوسرا ہے پارلیمنٹری سیٹ اپ، کیا تھا کہ پارلیمنٹری سیٹ اپ ہوگا، لیکن جو بیٹھا تھا پریزیڈنٹ صاحب سکندر مرزا، میجر جنرل سکندر مرزا صاحب، تو وہ پرائم منسٹر کا جو ہے اس کو اس طرح جو پاورز تھے جو پارلیمنٹری سیٹ اپ میں ہوتا ہے تو اس کو ڈیولپ نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو تھا پریزیڈنٹ، وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ ہاؤس کو کسی بھی ٹائم پہ ڈیزالو کر سکتا تھا۔ تو اس طرح پھر سکندر مرزا نے جو ہے مارشل لا بھی لگا دیا 1958 کو، اور کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے کنسٹیٹیوشن آف 1962 کا جو کنسٹیٹیوشن تھا، لائک 1958 7 اکتوبر 1958 کو میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر مرزا جو تھے پریزیڈنٹ تھے، تو اس نے مارشل لا لگا لیا، اور جنرل ایوب خان جو تھے اس کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ تو جیسے جنرل ایوب خان نے دیکھا کہ اس کی مارشل لا تو میرے کندھوں پہ پڑی ہے، تو اس نے 27 کو جو ہے فل کنٹرول لیا، اور سکندر مرزا کو جو ہے اس کو ملک بدر کر دیا۔ تو وہ گیا ملک برطانیہ کے، ہاں، تو پھر اس کو کچھ وظیفہ دیتی تھی۔ پھر وہ جب مر گیا تو وہ آنے لگا، تو پاکستان نے اس کی اجازت نہیں دی، تو آج کل وہ ایران میں دفن ہے۔ مطلب جس نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے تو پھر اس کا نتیجہ اس طرح ہوتا ہے، تو وہی ہوا۔ اچھا، تو پھر یہ کنسٹیٹیوشن جو تھی، مطلب اس نے چارج لیا، مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا جنرل ایوب خان، اور اس نے جو ہے فیبرری 1960 میں جو ہے کمیشن بنائی، جس کا چیئرمین جو تھا وہ جسٹس شہاب الدین اس نے لگایا، اور اس نے جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹ بنائی، اور پھر اس میں کچھ چینجز کر کے پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے، مطلب جنرل صاحب نے، تو اس نے اس کو آئین بنایا، جس کے سائلنٹ فیچرز جو ہے وہ یہ ہے۔ وہ کنسٹیٹیوشن بھی ریٹن کنسٹیٹیوشن تھا، ہیونگ 250 آرٹیکلز، پارشلی ریجڈ تھا۔ پارشلی ریجڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس ہاؤس جو ہے اس کو 2/3 میجارٹی سے پاس کروا سکتا تھا، اس کو چینجز اس میں کروا سکتا تھا، لیکن جو چینجز ہونے جا رہا تھا نا، جو بھی چینج کرنے جا رہا تھا، وہ سب سے پہلے جو تھا پریزیڈنٹ صاحب سے اپروو کروانا ہوتا تھا۔ پریزیڈنٹ صاحب اپروو کرتے تو وہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو تھا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھی، ایک سینٹر، اس کے پاس 2 پروونسز، ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان۔ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ تھی، کونسل آف منسٹر تھا۔ کونسل آف منسٹر پریزیڈنٹ وہ تو جنرل صاحب خود بن گئے، اس نے اپنا کونسل بنایا۔ کونسل اس کا کیسا تھا؟ اس کا ایسا تھا جو بندہ مطلب اس کے زیادہ قریب تھا تو بس اس کو کونسل میں بٹھایا، اس کو منسٹر بنایا۔ پھر ایک دور میں بھٹو صاحب جو تھے وہ بھی اس کے فارن منسٹر ہوا کرتے تھے۔ تو وہ جس کو بھی مطلب رولز تو یہ تھا کہ مطلب ایک بندہ اگر کونسل میں ہے تو وہ مطلب اس کی کینڈیڈیچر اسمبلی سے ختم ہو جائے گی، لیکن جنرل صاحب سے کون پوچھ رہا تھا؟ تو وہ کسی کو بھی کہاں سے بھی اٹھا کے کونسل میں منسٹر بنا سکتا تھا۔ تو وہ کونسل ہوتا تھا پریزیڈنٹ کے انڈر، پریزیڈنٹ جو ہے اس کو لیڈ کرتا تھا۔ یونیکیمرل تھا، لائک صرف ایک ہی ہاؤس تھا۔ انڈائریکٹ الیکٹورل سسٹم تھا، انڈائریکٹ الیکٹورل سسٹم پریزیڈنٹ کے لیے۔ جو بی ڈیز تھے، بیسک ڈیموکریسی، تو بیسک ڈیموکریٹس جو تھے تو جنرل صاحب نے یہ بنایا تھا کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں اس نے 40,000 جو ہے 40,000 اس سائڈ پہ 40,000 اس سائڈ پہ اس نے بی ڈیز بنائے تھے،
اور پھر جو تھا بعد میں اس نے 60,000 کر دیے، 60 اس سائڈ پہ 60,000 اس سائڈ پہ، تو یہ ہو گئی 1,20,000۔ پریزیڈنٹ صاحب کا اس میں مطلب یہ تھا کہ وہ آسانی سے تھوڑے لوگوں پہ، مطلب تھوڑے لوگوں سے اوٹ لے کے وہ آسانی سے بن جائے، کیونکہ اس کا ریپوٹیشن جو تھا وہ اچھا نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ جب الیکشن تھی تو فاطمہ جناح کو جو ہے اپوزیشن نے، فاطمہ جناح یہ قائد اعظم کی بہن تھی، تو اس کی ایک کیرزما تھی، تو اس نے اس کو اس کے خلاف کھڑا کر دیا الیکشن میں۔ تو جنرل صاحب نے ماشاءاللہ وہ کیا جو تو اس نے اس کے خلاف بیان بازیاں اور اس پہ سینسرشپ اور جو آج کل ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہی کیا، اور جنرل صاحب جیت گئے اور وہ ہار گئی۔ اچھا، اسلامک پروویژنز تھے اس میں بھی، لیکن اس میں اسلامک پروویژنز جنرل صاحب جو تھے وہ بالکل اسلام پسند نہیں تھے، وہ سیکولر آدمی تھے۔ اس نے اسلام کے پاکستان کے نام سے اسلام بھی ہٹا دیا، ریپبلک آف پاکستان کر دیا، لیکن پبلک پریشر کے بعد جو ہے لوگوں نے احتجاج شروع کیے، تو پھر اسلام کو ایڈ کر دیا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان پھر بن گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے تو مطلب ایک کونسل تھا علماء کا، لیکن وہ سب چیزیں صدر صاحب سے اپروو کر کے پھر وہ ہوتی تھی، اگر صدر صاحب کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو کوئی چیز نہیں ہوتا تھا۔ 9 پہ ہے فنڈامنٹل رائٹس، تو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو تھا بالکل تو فنڈامنٹل رائٹس صدر صاحب نے ہٹا دیے تھے، لیکن پھر فرسٹ امنڈمنٹ کے تھرو ڈھاکہ میں جو سیشن ہوا 1963 میں، تو اس میں اس نے امنڈمنٹ کروا کے ترامیم کر کے آئین میں تو فنڈامنٹل رائٹس کو ایڈ کر دیا، اور اس نے کہا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، تو یو پیپل نو دیٹ ہاؤ جوڈیشری ایکٹس انڈر اے ڈکٹیٹر۔ تو پھر ریپبلکن سسٹم ہوگا کہ ریپبلکن مطلب صدر صاحب نے ووٹ لیے تھے اور الیکٹ ہوا تھا بی ڈی سے، تو انڈائریکٹ الیکشن تھا، تو صدر صاحب تھا الیکٹڈ۔ اور اس میں ایمرجنسی پروویژنز اس نے دیے گئی تھی، لیکن ان سچ کیسز ایمرجنسی لگ جائے گی اور فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے اس کو سائیڈ لائن پہ رکھا جائے گا۔ پھر جو ہے فیلئر آف 1962 کانسٹیٹیوشن، لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیلئر آف پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ان پاکستان، لیکن پریزیڈینشیل فارم تو پیورلی نہیں تھا، کیونکہ وہ بنایا ہی ایک ڈکٹیٹر نے تھا، تو اپنے لیے بنایا تھا، تو دیٹس وائی اس کو یہ کہنا مناسب زیادہ نہیں ہے کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جو ہے پاکستان میں فیل ہو گیا، کیونکہ آئین وہ ہوتا ہے جو عوام کے نمائندے بناتے ہیں، جس میں عوام کی ول ہوتی ہے، جس میں کسی ایک بندے کا وہ نہیں ہوتا، ول نہیں ہوتا، لیکن سارے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں اور عوام کے رد عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو چلو یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ فیلئر آف 1962 کانسٹیٹیوشن جو ہے نمبر 1، یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا جو دس واز دا ریزلٹ آف ایوبز ویوز، لائک یہ کوئی آئین ہی نہیں تھا، لیکن ایوب خان کا ایک اپنا وہ تھا، اسکرپٹ تھا جو اس نے لکھا تھا اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے لکھا تھا، لیکن تھوڑا بہت اس نے بنایا تھا کہ لیگل بن سکے اس کا جو رجیم ہے۔ دوسرا تھا لیک آف چیک اینڈ بیلنس، جس طرح بھی جہاں بھی دنیا میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو پھر وہ ادارے، پھر وہ حکومت، پھر وہ آرگنائزیشن، پھر وہ کس طرح کام کرتی ہے، یو نو اٹ بیٹر۔ تو جنرل صاحب جو پریزیڈنٹ صاحب تھے، وہ جنرل صاحب بھی تھے، ڈکٹیٹر تھے، پریزیڈنٹ تھے، تو اس پہ تو کسی بھی قسم کا چیک اینڈ بیلنس تو اس پہ نہیں تھا، تو وہ جو اس کی من میں آتا تھا وہ کرتا تھا، جو اس کو اچھا لگتا تھا وہی کرتا تھا۔ تو دس واز اندر فیلئر آف 1962 کانسٹیٹیوشن۔ اچھا، پھر جو تھا پریزیڈنشیل ڈکٹیٹرشپ تھا، ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ صاحب جو تھا وہ تو ڈکٹیٹر تھا، تو اسے کون پوچھ سکتا تھا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یا اس طرح کرو، یہ کیوں اس طرح کیا، اس طرح کے کویسچنس تو اس کے سامنے کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو کرتا تھا تو پھر ابھی نیچے ہم ڈسکس کریں گے پوائنٹ نمبر 6 میں کہ اس کے ساتھ پھر کیا کرتا تھا۔
اچھا انڈائریکٹ الیکٹورل سسٹم تھا، لائک پریزیڈنٹ ایک بڑا سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح فرانس اور ٹرکی میں ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتے ہیں، لوگ اس کو ڈائریکٹلی ووٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ انڈائریکٹلی سسٹم تھا، اور انڈائریکٹ وہ بھی اسمبلیز یا اس سے نہیں ہوتا تھا، لیکن جو بی ڈیز تھے اسی سے ہو کے یہ الیکشن ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو تھا سینٹرلائز پاور تھا، ایک ادھر تو لکھا تھا کہ یہ ہے وہ ہے، ادھر جو ہے ادھر تو اس نے کہا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی، تو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں جو یونٹس ہوتے وہ اٹانومس ہوتے، لیکن یہاں پہ جو ایکچولی ہوتا تھا وہ سینٹرلائزڈ پاور جو ہوتا تھا وہ سینٹر کے پاس ہوتا تھا۔ سینٹر کس کے پاس تھا؟ وہ تو جنرل صاحب کے پاس تھا۔ 6 پہ آتا ہے لیک آف لائبرٹیز، یہ ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ میں، جس طرح اس نے یہ کچھ ہمارے پاس ہے، جنرل صاحب نے جس طرح ڈی پی آر لگا کے اس ٹائم کے جو نیشنل عوامی پارٹی تھی اس پہ اس کو کیا کر دیا، اس پہ بین لگا دی۔ اس کے علاوہ تھا ایبڈو الیکٹورل باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر تھا، اس کے تھرو جو تھا عوامی جو نمائندے تھے تو اس کو کیا کرتے تھے، اس کو مطلب اس پہ بین لگاتے تھے کہ 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے آپ نااہل ہو گئے۔ اس کے علاوہ پھر تھا پوڈو پبلک آفیسر ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کہ پبلک آفیسرز جتنے بھی تھے یا بیوروکریٹس جو تھے، یا آرمی میں بھی اگر کوئی ہوتا تھا یا بیوروکریسی میں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، تو پبلک ریپریزنٹیٹیو اور الیکٹو باڈیز میں مطلب الیکٹورل جتنے بھی پولیٹیشنز کے لیے ایبڈو اور جو وہ تھے آفس ہولڈرز تھے تو اس کے لیے پوڈو اس نے بنایا تھا، اس کے تھرو وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے، اس کو دباتے تھے، اس کے لائبرٹیز کو اس طرح کنفسکیٹ کرتے تھے۔ اچھا 7 جو فیلئر تھا وہ تھا بی ڈیز کا۔ بی ڈیز نے تو ایک کام اچھا کیا، لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو بڑی تقویت اس نے بخشی اور اچھا کام کیا لوکل سطح پہ، لیکن ایک کام تھا کہ مطلب وہ عوام جو ووٹ جو صدر صاحب لیتا تھا تو وہ کچھ لوگ یہ اصل میں انہوں نے اپنے لیے یہ بی ڈیز بنائے تھے، بیسک ڈیموکریٹس جو تھے، تو تاکہ ووٹ لینے میں آسانی ہو اس کو، تو یہ بھی ایک فیلئر تھا۔ اس کے بعد جو ہے سنگل پارٹی ڈکٹیٹرشپ تھی، جنرل صاحب نے جو ہے کنونشنل مسلم لیگ بنائی تھی، اور وہ جو تھی بس صرف وہی پارٹی تھی، باقی پارٹیاں جو تھی وہ کسی پہ بین لگا دیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا، کسی پہ کیا، تو کسی کو کمپیٹ کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اچھا پھر ہے نیگلیجنس آف اسلام، تو اس ٹائم پہ پہلا جو اس نے تھا تو جسے میں نے بتایا کہ اس نے پاکستان کے نام سے اسلام بھی ہٹا دیا تھا، پھر جب لوگوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیے تو پھر اس کو واپس لگا دیا۔ اس کے بعد جو تھا ایوب کا جو فیملی پلان پہ جو اس کی لات تھی، جو لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کی، تو لوگوں نے اس کو اگینسٹ دا اسلامک پروویژنز اس کو ڈکلیئر کیا، لوگوں نے احتجاج کیے، تو پھر اس کو واپس لے لیا۔ پھر 1 یونٹ سسٹم جو تھا، تو 1 یونٹ سسٹم میں یہ حامی تھی، صدر صاحب تو اس کے بڑے حامی تھے، لیکن اس میں بڑا ایشو یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان میں جو ہے یہاں بڑے بڑے ایتھنیسٹیز ہے جو آج کل کے صوبے ہے پرٹیکولرلی، تو پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ، تو اس پہ ریزرویشنز تھے، اس کو اور صدر صاحب کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ بس 2 یونٹس ہو، ایک یہ تو ایڈمنسٹریشن میں اس کو مطلب اس کو آسانی تھی، لیکن یہاں کے لوگ جو تھے وہ ڈپرائیوڈ تھے، تو اس کو اپنے حقوق اسی طرح نہیں مل رہے تھے، تو اسی لیے یہ بھی ایک فیلئر تھا۔ پھر ہے امپوزیشن آف مارشل لا ان 1969، مارچ 1969 میں مارشل لا جو ہے جنرل یحییٰ خان نے لگا دیا۔ تو اصل میں مارشل لا تو صدر صاحب نے خود کیا، کیونکہ
آئین میں یہ لکھا تھا کہ صدر صاحب جب بھی جائے گا تو اسپیکر کو پاور ڈیوالو کرے گا اور صدر صاحب ریزائن کرے گا. لیکن جب لوگوں نے ایجیٹیشن شروع کر دیے تو صدر صاحب نے یہ کر دیا کہ بجائے یہ کہ جو اسپیکر تھا اس کو پاور ڈیوالو کرتی تو اس نے اس طرح نہیں کیا. اس نے جنرل کو جو ہے اقتدار سونپ دیا. تو پھر اس نے جو ہے بس مارشل لا لگا دیا. اس کا جو آئین تھا 1962 کا تو وہ بھی چلا گیا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے جو اس کے بعد بنا انٹرم کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1972. تو جب وہ کنسٹیٹیوشن بھی ختم ہو گیا، ایبولش ہو گیا، تو جنرل یحییٰ خان پھر بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. تو اس نے کیا کیا، اس نے بھٹو کو کہا کہ آپ کنسٹیٹیوشنل مطلب جب فال آف ڈھاکہ ہو گیا تو ایسٹ پاکستان تو چلا گیا. تو اس کے بعد جو ہے دس ویسٹ ونگ جو ہے یہ بچ گیا. تو بھٹو صاحب جو تھے یہاں کے میجارٹی لیڈر تھے، تو اس کو کہا کہ مطلب آپ آئین بنا دیں. تو بھٹو نے جو ہے چارج لیا ایز سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آن 20 دسمبر 1971 ٹو 21 اپریل 1972. اور 4 مہینے جو ہے بھٹو صاحب واز اونلی سویلین جو کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں 4 ماہ. اور پھر جو ہے 4 ماہ بعد مارشل لا اس نے ختم کر دیا اور بھٹو نے جو ہے حلف لیا ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو اس نے جو ہے ایک انٹرم کنسٹیٹیوشن بنا دیا تھا اس ٹائم پہ جب تک وہ پریزیڈنٹ تھا. تو وہ یہ ہے، اس کے کچھ مین فیچرز ہے وہ یہ ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ ریٹن تھا، اس میں 295 آرٹیکلز تھے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ پریزیڈنشل تھا. بھٹو صاحب جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے اور یہ آئین جو تھا یہ پریزیڈنشل تھا. اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھی. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں یہ 4 صوبے تھے اور ایک سینٹر تھا، سینٹر اسلام آباد تھا. اور صوبے جو تھے پنجاب، سندھ، NWAP اور بلوچستان. اور یہ یونیکیمرل تھا، مطلب صرف ایک ہاؤس پہ مشتمل تھا. اس میں جو ہے ہیومن رائٹس اس نے مطلب اس کی حفاظت کی گئی، اس کو آئین کے اندر جو ہے مینشن کیا گیا. پرنسپل آف پالیسی جو تھی اس کو بیان کیا گیا کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ اس طرف جائے گی یا اس طرف جائے گی. تو اس میں جو ہے ڈائریکشن آف دا پالیسی، تو دس از کالڈ پرنسپل آف پالیسی. اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ، اسلامک پروویژنز، جینڈر ایکویلٹی. ایک جینڈر ایکویلٹی کہ مرد عورت میں جو ہے یہ نہیں ہوگا، دونوں جو ہے اس کو ایکول رائٹس حاصل ہوں گے. اور لینگویجز کا جو ہے تو اس میں یہ کیا کہ اردو جو ہے پاکستان کا قومی زبان ہوگا. اور جو علاقائی زبانیں ہیں تو صوبائی حکومت ہے اس کو اپنی طرف سے اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی ثوابدید ہے، وہ اس کی پروموشن کے لیے کام کرے. پھر جو ہے کنسٹیٹیوشن آف 1973 بھٹو صاحب نے جو ہے اپنے ساتھ اس ٹائم کے جو لیڈرز تھے اس کو سب کو ملا کے ایک کنسنسس بلڈ کیا اور اسی کنسنسس کے تھرو اس نے جو ہے 73 کا آئین بنا دیا جو کہ ابھی تک ہے. کنسٹیٹیوشن آف 1973 اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں ایک سپریٹ ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن کچھ مین فیچرز ہے اس کے جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، بس میں نے صرف وہ چیزیں جلدی لکھ لی ہیں. مین فیچرز جو ہے اس کے یہ ہے کہ یہ ریٹن ہے، اس میں 280 آرٹیکلز ہیں، ٹھیک ہے. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، ریپبلکن ہے. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ مین کہ اسلام آباد ایز اے سینٹر اور پروونسز یعنی یونٹس جو ہے پروونسز اس کو وہ اٹانومس ہے، اس کے پاس پوری اختیارات ہے ایکسیپٹ فیو.
اور ریپبلکن ہے. ریپبلکن مین دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے. لیکن ہمارا ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے صدر صاحب، تو یہ الیکٹ ہو کے آتا ہے، ٹھیک ہے، صوبائی اسمبلیوں سے اور سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے الیکٹ ہو کے آتا ہے. بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، لائک اپر ہاؤس جو ہے وہ سینٹ ہے اور لوور ہاؤس جو ہے وہ ہمارے پاس نیشنل اسمبلی ہے. نیشنل اسمبلی میں لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتے ہیں، جبکہ سینٹ میں انڈائریکٹلی الیکٹ ہوتے ہیں. پروونسز جو ہے وہ الیکٹ کراتے ہیں. اور اسلام آباد کا سیٹ جو ہوتا ہے تو وہ نیشنل اسمبلی الیکٹ کرواتی ہے سینٹ کے لیے. اور پارلیمنٹری سیٹ اپ ہے. پارلیمنٹری سیٹ اپ مین کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، پورے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں ایگزیکٹو کے. اور پروونشل اٹانومی جو ہے اس میں انشورڈ کرائی گئی ہے. اور پھر ابھی جو ہے 2010 میں جو ہے 18 امینڈمنٹ ہو گیا، تو 18 امینڈمنٹ نے اس کو اور زیادہ تقویت اس کو بخشی. اور بہت سارے ایسی اختیارات جو کہ کنکرنٹ لسٹ میں تھے، اس کو کبھی سینٹر یوز کرتا تھا تو اس کو لے کے صوبوں کو دیے. تو صوبے جو ہے ابھی زیادہ خود مختار ہیں ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کنسٹیٹیوشنز، اینی پریویس کنسٹیٹیوشنز کے مقابلے میں ابھی جو ہے صوبے زیادہ خود مختار ہیں. اس کے بعد جو ہے اسلامک پروویژنس ہے. اسلامک پروویژنس میں ہمارے پاس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ وہ تو خیر اسلام نہیں ہے. سی سی آئی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ ایڈوائزری بورڈ ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، گورنمنٹ کو سفارشات دیتی ہے ریلیٹڈ ٹو اینی لا میکنگ. اس کے علاوہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے، جو کہ کسی بھی کیس کو جو کہ شریعہ کے اگینسٹ جا رہی ہو تو لوگ اسی میں جاتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں. ملک کا نام جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ ہیڈ آف دا گورنمنٹ شوڈ بی دا مسلمز. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے اسلامک پروویژنس ہیں. انشاءاللہ اس پہ پھر میں ایک سپریٹ ویڈیو بنا لوں گا، اسلامک پروویژنز ان دا کانسٹیٹیوشن. پھر اس کا کمپیریزن بھی 1956 اور 1962 والے کنسٹیٹیوشن سے انشاءاللہ میں کرواؤں گا. اچھا، فنڈامنٹل رائٹس ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو ہے آرٹیکل 7 سے 28 تک جو ہے 1973 کے کنسٹیٹیوشن میں یہ ہمارے پاس بنیادی حقوق ہے، تو یہ انشور کروا دیا گیا ہے اس کنسٹیٹیوشن کے اندر. پھر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. جوڈیشری کو جو ہے انڈیپینڈنس دی گئی ہے. اور پھر 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ تو اور بھی مضبوط ہو گیا ہے، لائک نو ون کین ڈسمس جج اور چیف جسٹس. یہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آیا ایک جج کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے. اور اس میں کون ہوتے ہیں، اس میں 4 ممبرز ہوتے ہیں. چیف جسٹس ہوتا ہے، 2 سینئر ممبرز ہوتے ہیں، سینئر جسٹسز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بار کا جو صدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اٹارنی جنرل ہوتا ہے، لا منسٹر. تو یہ لوگ ہوتے ہیں اس میں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں متفقہ طور پہ کہ جج کے خلاف اگر کوئی انکوائری ہو یا کوئی بھی امپیچمنٹ یا کوئی بھی چیز تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور یہ ہے پارشلی ریجڈ ہے. پارشلی ریجڈ مین کہ ریجڈ تو ہے لیکن پارشل مین کہ امپاسبل نہیں ہے. لائک امریکہ کا کنسٹیٹیوشن ہے تو وہ بہت ریجڈ ہے، تو یہاں کا جو کنسٹیٹیوشن ہے یہ ریجڈلی پارشلی ریجڈ ہے. لائک کوئی بھی امینڈمنٹ ہو تو وہ 2/3 میجارٹی سے، دونوں ہاؤسز کے 2/3 میجارٹی کو لے کے اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی امینڈمنٹ ریلیٹڈ ٹو اینی پروونس ہو، یعنی پروونشل باؤنڈریز پہ یا کوئی اس کے ایسٹس پہ، یا تو وہ کیا کرتے ہیں اس پروونس سے جو ہے اس سے بھی اسی اسمبلی، پروونس کے جو اسمبلی ہوتی ہے پروونشل اسمبلی، تو اسی سے 2/3 میجارٹی لے کے وہ امینڈ کیا جا سکتا ہے. اور جو کامن لا ہوتا ہے، جو عام بل ہوتے ہیں، تو وہ سمپل میجارٹی سے، لائک
51% جو میجارٹی ہوتی ہے بس وہی پاس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ میں کبھی اس کا ایک سپریٹ ویڈیو بنا لوں گا انشاءاللہ. سو تب تک کے لیے اللہ حافظ.